برقع خان اسلام لانے سے قبل ایک منگول کمانڈر تھا اور چنگیز خان کا پوتا۔ برقع خان کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کو سلطان خاتون کہا جاتا تھا۔ برقع خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بہت ہاتھ تھا۔ برقع خان کی والدہ ایک رحم دل عورت تھی، اس لیے اس نے برقع خان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون بچپن ہی سے برقع خان کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کرتی آئی تھی، جو تاتاریوں کا شیوا ہوا کرتا تھا، اور برقع خان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سلطان خاتون مسلمان نہیں تھی، مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور پسند کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشہور عالم دین ہوا کرتے تھے، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ سیف الدین، جن کے نام اور کام کا زمانہ متعارف تھا۔ ایسی روحانی شخصیات کی خود چنگیز خان بھی عزت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برقع خان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بےتاب رہا کرتا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا، اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ منگولوں کی جانب سے پہلا مسلمان ہونے کا اعزاز برقع خان کو ملا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ایسا ہی ایک خط اس نے ارطغرل غازی کو لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے پر جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہاں ہی ہلاکو خان اور صلیبیوں، جن کا آپس میں اتحاد بھی تھا، ان کو شدید زک پہنچی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جب سلطان بیبرس نے ہلاکو کے لشکر کو عین جالوت پر شکست دی، اس وقت ہلاکو منگو خان کا پرسہ دینے جرگے گیا ہوا تھا۔ وہیں اسے اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی۔ جرگے سے فارغ ہو کر ہلاکو نے اپنے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لیا اور بیبرس سے انتقام کے لیے مصر کو تباہ کرنے کے بعد حجاز مقدس جا کر مقدس مقامات پر حملہ کرنا تھا، جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جس وقت وہ سفر میں تھا اور مصر کے پاس پہنچنے والا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے برقع خان اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس سے قبل بیبرس نے تمام مصر اور حجاز مقدس کو خط لکھ کر برقع خان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی تھی۔ برقع خان وہ واحد ہیرو ہے جس کے لیے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دعائیں کی گئی تھیں۔ ہلاکو خان نے جب برقع خان کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا دیر میں ہی سنبھل گئی اور برقع خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی، چونکہ سردیوں کا سخت ترین موسم عروج پر تھا، اس لیے چاروں جانب برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ برقع خان کے بھتیجے نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ عین دریا کے اوپر پہنچنے والی ہلاکو خان کی آدھی فوج دریا برد ہو گئی، اور یہ سب برف ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ سب حالات غیر متوقع تھے۔ برقع خان جو ایمان کی طاقت لے کر چلا تھا، بھلا اس کے آگے ہلاکو خان کی کیا اوقات تھی؟ اس شکست میں ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ برقع خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برقع خان، دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑ توڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا دشوار کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری، جو خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، جہاں مصر کے سلطان نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر تاتاری مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ برقع خان بہت ذہین اور خوش اخلاق تھا،
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس کی ماں کی تربیت کا اس پر بہت گہرا اثر تھا، اس لیے وہ آگے چل کر ایک عظیم حاکم بنا۔ برقع خان 1206 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1266 عیسوی میں وہ شہید ہوا، لیکن اس مختصر سے دورانیے میں اس نے بہادری اور ذہانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ دراصل یہ جو ایمان کی طاقت ہے یہ سب مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب ہے، یہی ہے وہ اللہ کی رسی جس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایسے بے لوث بہادر نڈر لوگ ہی ہمارے ہیروز ہیں، جس نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کاموں کا اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تاریخی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج قصہ گاہ کو فالو نہیں کیا تو مزید ایسے زبردست قصے سننے کے لیے ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں، تاکہ جب بھی یہاں پر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کی ٹائم لائن تک اسے رسائی ہو یا پھر آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔